بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج میں موجود قومی وطن پارٹی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر فاروق صاحب، قومی وطن پارٹی سیکرٹری انفارمیشن اسد افریدی صاحب، قومی وطن پارٹی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہاشم رضا صاحب، ہدایت اللہ علی صاحب، سراج علی صاحب، شیر احمد علی صاحب، سلیم شاہ ایڈوکیٹ صاحب، اور دلتا موجود پریس اور الیکٹرانک میڈیا ملګرو مشران، د ټولو کې اول خو د خپل لخوا د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو لخوا هدایت الله حاجي صاحب ته، سراج حاجي صاحب ته، شیر احمد حاجي صاحب ته، توحید ایڈوکیٹ ته، وقاص خان، زہیب حسن، احمد ایڈوکیٹ، حسن ایڈوکیٹ، عبداللہ خان ایڈوکیٹ، شہزاد، نظام الدین چترالی، اکمل خان، کاشف خان، علمزیب خان اور صدام حسین صدیقی صاحب په قومي وطن پارټۍ کې په شمولیت باندې هرکلی وایم او دا یقین دا نیوله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره خپل جدوجہد به کوو او انشاءالله د ملي رهبر جناب افطار احمد خان شیرپور په مشرۍ کې به دا پښتون قام د ترقۍ په لار روان وکړم. نن دا موږ لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې یو طرف ته هدایت الله حاجي صاحب چې د هغوی والد صاحب چې دی په ممتاز حاجي صاحب چې دی په پیپلز پارټۍ کې یو لوی کردار ادا کړی او د ګلبهار په سیاست کې هم د هغوی یو رول پاتې شوی، نو دوی او د دوی خاندان موږ سره راتګ چې دی دې سره زما دا یقین دی چې پارټي به نور هم مضبوطېږي به او پارټۍ ته به ډېر تقویت به میلاویږي به. بیا دغه شانتې د سراج حاجي صاحب چې د شهید حیات محمد خان شیرپور سره یو ځای کار کړی او هغه وخت کې پیپل ګارډ کې پاتې شوی او د هغه وخت هغوی دغه دی، نو د دوی په شانتې یو ښه مشر دلته کې موږ سره شمولیت چې دی دا موږ لپاره ډېر د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده. او بیا ورسره خصوصا دا کم ځوانان وکیلان صاحبان چې رال دې سره موږ لپاره ډېر د خوشحالۍ او د دغه خبره ده، ویاړ خبره ده او زه دا یقین کوم چې د دغې په شانتې ښه ځوانان او ښه وکیلان صاحبان چې موږ سره راشي نو دې سره به زموږ وطنپال لویه فورم چې دی هغه نور هم مضبوطېږي به او دې نه به زموږ دا تمه چې خپل بھرپور کردار بعد کوي به او جدوجہد به کوي به د پارټۍ لپاره. چونکې وکلا حضرات هم دلته موجود دي او پرون زموږ د صوبې چیف جسټس سید وقار صاحب وفات شوی دی. په دې موقع باندې موږ د پارټۍ له لخوا د هغوی خاندان سره تعزیت هم کوو او د هغوی د دغه دوا لپاره د مغفرت لپاره دوا دغه کوو. نن مشر چې دی هغه پخپله ورغلی او هغوی هلته کې فاتحه هم کړې ده. د سید وقار صاحب ججمنټ چې دي زما خیال د هغې په ذریعې به هغوی همیشه همیشه لپاره ژوندی پاتې کېږي به. دې سره سره نن دا هم یو د خوشحالۍ خبره ده چې د کافي ورځو نه وکلا برادري چې کوم یو ایشو باندې په هړتال باندې او خاص کر چې پی پی سی کې او سی پی سی کې چې کوم دغه کړي وو چینجز امینډمنټ شي وو هغه واپس واخیستلی شو د خیال اورډیننس په ذریعې نن دغه شوي دي. پکار دا و چې
حکومت داسې اقداماتو جوړولو مخکې چې ټول سټیک هولډرز په اعتماد کې واخلي او بیا یو قدم اوچتوي نو داسې امبیرسمنټ به دوی ته نه راتلو او دا دومره موده چې د دوی د وجې نه وکلا برادري په هړتال باندې وه او د هغوی د وجې نه کوم چې لیټیګیټرز سفر شوي دي نو دا ګڼم چې دا د حکومت نااهلي وه او په کار نه وه چې داسې اقدام اوچت کړی وی چې د دومره خلکو ته تکلیف د هغې نه ورسېدو. سره نن چونکې 14 نومبر دی، آج چونکہ 14 نومبر ہے اور آج سے تقریباً 6 سال پہلے 14 نومبر 2014 کو پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں، تو اس کے بھی 6 سال گزر گئے ہیں. میرے خیال میں یہ فورم اپروپریٹ فورم ہے کہ اس سے ہم یہ مطالبہ کریں کہ 6 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اس میں بیٹھے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا جلد سے جلد فیصلہ ہونا چاہیے، خصوصاً اس حکومت کے دور میں جو کہ اپنے آپ کو انصاف کی حکومت کہتی ہے. تو ان کو تو چاہیے کہ کم از کم شفاف طریقے سے اس کیس کو سامنے آگے بڑھائیں اور اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کو سامنے آنا چاہیے. اگر ان کی فارن فنڈنگ کیس میں کوئی اس لحاظ سے کوئی غلطی نہیں ہے ان کی بہاف پہ، تو پھر ان کو رکاوٹیں اس میں کم از کم نہیں ڈالنی چاہیے. میں اس موقع پہ چونکہ موجودہ حکومت کے تقریباً 2.5 برس گزر چکے ہیں اور ہمارے صوبے میں تقریباً 7.5 سال گزر گئے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو میں اس حکومت کو اس ملک کی تاریخ کا ناکام ترین حکومت اگر کہوں تو میرے خیال میں یہ غلطی نہیں ہوگی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی آج ہمارا ملک جو ہے وہ اکیلا کھڑا ہے. داخلہ پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی، اور معاشی پالیسی جو ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں ہر ایک گھرانہ اپنی جگہ مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اور خصوصاً مہنگائی جس حد تک بڑھ گئی ہے اس سے میرے خیال میں ہر ایک شخص جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور ہر ایک شخص اپنی جگہ پریشان ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ وقت گزاریں گے. وہ پی ٹی آئی حکومت جو کہ کہتی تھی کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، اور کہا تھا کہ وہ کشکول توڑیں گے، انہوں نے 2.5 سالوں میں 14,000 ارب کا قرضہ لیا ہے. بات اس حد تک آ گئی ہے کہ کل میں پرسوں وزیر اعظم صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ پچھلے 3 مہینوں میں ہمیں قرض نہیں لیا تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے. تو وزیر اعظم صاحب، ہم نے آپ کے ساتھ حساب کتاب 2.5 سالوں کا کرنا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ 3 مہینوں کا حساب کتاب نہیں کرنا. اور ویسے بھی یہ ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرضہ ان 3 مہینوں میں آپ نے نہیں لیا ہوگا، لیکن جتنے نوٹ چھاپے ہیں اور اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے تو اس کے بھی حساب کتاب پھر ہمیں دیں کہ کیوں آپ اتنا نوٹ چھاپ رہے ہیں اور کیوں آپ کے اخراجات جو ہیں وہ آپ کے اپنے اس میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. خود اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ اس پچھلے سال میں 17.5% زیادہ نوٹ چھاپے گئے ہیں، اور یہ اکنامکس کے ہر طالب علم کو پتہ ہے کہ جب آپ زیادہ نوٹ چھاپیں گے تو اس کی وجہ سے
سرکولیشن میں پیسے زیادہ ہوں گے اور اس کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں وہ خود بخود بڑھتی جائیں گی. تو یہ آج اگر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی معاشی ٹیم کو بلایا اور ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے, تو میرے خیال میں کہ اگر آ کے آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں اس ملک میں تو وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ مہنگائی جو ہے موجودہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہے, اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ موجودہ حکومت ہی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا حیران کن بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب جا کے کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کا پتہ لگائیں گے کہ کیوں مہنگائی ہو رہی ہے. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہو چکے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کیوں اپوزیشن والوں کو مہنگائی نظر آتی ہے باقی کسی کو نہیں نظر آتی. ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آ کے عوام سے پوچھیں, عوام آپ کو بتائیں گے کہ جی مہنگائی ہے اور حکومت جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں چل رہی. میرے خیال میں کچھ تو اپنی نااہلی کی وجہ سے, کچھ پی ڈی ایم کے ابھی جو جلسے ہو رہے ہیں اور جس میں عوام کی بھرپور شرکت ہو رہی ہے, اس نے حکومت کو ایسی بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے کہ وہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیا نہ کریں. اور اس کا یہی نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ ہر ایک دن جو نیا قدم یہ اٹھاتے ہیں وہ بیک فائر کرتا ہے اور اس سے قوم کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, ملک کی مشکلات کم نہیں ہو رہی. اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ موجودہ حکومت کے اوپر ہے. اور ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ سلیکٹڈ حکمران تو زور سے بٹھا دیے گئے ہوں گے, لیکن حکومت چلانا, عوام کی خدمت کرنا, عوام کے مسائل حل کرنا, یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. اور اب یہ بات واضح ہو چکی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے. میں ایک دفعہ پھر اس موقع پہ ہدایت اللہ سراف صاحب, سراج علی صاحب, شیر احمد علی صاحب اور اپنے وکلاء بھائیوں کا پھر سے مشکور ہوں. اور انشاءاللہ جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پہ قومی وطن پارٹی میں شمولیتیں ہو رہی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ قومی وطن پارٹی کی طرف ہے, اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں یہ ثابت ہوگا کہ قومی وطن پارٹی ایک مضبوط قوت ہے. ہم سلیم شاہ ایڈوکیٹ صاحب کے بھی مشکور ہیں, وہ بار کونسل کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور ہم اپنی طرف سے ان کو پوری سپورٹ بھی یقین دہانی بھی کراتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ بار کونسل کے الیکشن جیت کر صوبے کے وکلاء کے مسائل حل کریں گے. میں اس موقع پہ پولیس اکبر خان کا بھی مشکور ہوں, سینئر وکیل ہیں اور میرے خیال میں بہت شارٹ نوٹس پہ میں نے ان کو تکلیف دی ہے. میں بہت زیادہ مشکور ہوں ان کا شریک ہوئے, بڑی مہربانی. کا بیان یہ ہے کہ اس کا نام نہیں ہے کہ جیسے کیسے اس کا نام استعمال کریں گے, لیکن اور لوگ کا بیان یہ ہے کہ وعدہ کا نام استعمال کرتے ہیں قومی وطن پارٹی کی طرف. دیکھیں دو چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. پی ڈی ایم جو ہے وہ مختلف جماعتوں کا اتحاد ہے اور اس میں منیمم پوائنٹس کے اوپر یہ پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں. اس میں ہر پارٹی کا سب باتوں پہ ایک موقف نہیں ہوگا. اس میں اوبیسلی اس میں ہر پارٹی کی اپنی موقف ہوگا اور وہ اپنے اس حوالے سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ ہے کہ پی ڈی ایم منیمم پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھا ہوا ہے اور اس میں بنیادی طور پہ ایک تو ملک میں شفاف انتخابات کرانا, قانون اور آئین کی بالادستی, اداروں کا اپنے دائرہ اختیار کے اندر کام کرنا, اس حوالے سے ایک نیا
چارٹر جو ہے جو کہ جلد میرے خیال میں 16 تاریخ کو اس کے اوپر بھی میٹنگ ہے پی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا، جلد وہ بھی سامنے آ جائے گا. اسی طریقے سے صوبائی خود مختاری کے اوپر اور ملک کو صحیح طریقے سے آگے لے جانے کے لیے اور ایک بطور ایک وفاق چلانے کے لیے اس کے اوپر ایک منیمم ایجنڈے کے اوپر اتفاق ہے. اور یہ سب پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ 2018 کے انتخابات جو ہے وہ شفاف نہیں تھے اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آئی وہ لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور یہ حکومت جو ہے یہ اب قوم کے مسائل حل نہیں کر سکتی. اب جب تک یہ حکومت ہٹے گی نہیں قوم کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہ ایک منیمم ایجنڈا ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. باقی ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوگا اور مختلف ایشوز کے اوپر وہ اپنے موقف کو آگے بڑھائیں گے.